نحمده ونصلي علی رسوله الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ سب دینی بہنوں کا اس دین کی مجلس میں خیر مقدم کرتی ہوں اور تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ آج کے سیشن کی شروعات ہم سورہ نبا کی تلاوت سے کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کا ترجمہ ہوگا جس پر ہماری آج کے لیکچر کا مضمون منحصر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عم يتساءلون عن النبع العظیم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دحاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه
ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس چیز کی نسبت یہ لوگ پوچھتے ہیں، کیا اس خبر کی نسبت جو بہت بڑی ہے؟ وہ چیز یہ جس میں اختلاف کر رہے ہیں، ہرگز نہیں یہ عنقریب جان لیں گے، پھر ہرگز نہیں یہ عنقریب جان لیں گے۔ کیا نہیں ہم نے بنایا زمین کو بچھونا اور پہاڑوں کو اس کی میخیں، اور ہم نے پیدا کیا تم کو جوڑا جوڑا، اور بنایا ہم نے تمہاری نیند کو موجب آرام، اور بنایا ہم نے رات کو پردہ، اور بنایا ہم نے دن کو معاش کے لیے، اور بنائے ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان، اور بنایا ہم نے آفتاب کا چراغ روشن، اور برسایا ہم نے نچڑتے بادلوں سے مینا موسلا دھار، تاکہ ہم پیدا کریں اس سے اناج اور نباتات اور باغات گھنے۔ بے شک فیصلے کا دن ہے مقرر، جس دن پھونکا جائے گا سور میں، تو تم موجود ہوگے فوج در فوج، اور کھولا جائے گا آسمان، تو اس میں ہو جائیں گے دروازے، اور چلائے جائیں گے پہاڑ تو وہ ہو جائیں گے ریت۔ بے شک دوزخ ہے گھات میں سرکشوں کے لیے ٹھکانہ، پڑے رہیں گے اس میں صدیوں، نہ چکھیں گے مزہ اس میں ٹھنڈک کا اور نہ ہی پینے کی کچھ چیز کا، مگر کھولتا پانی اور بدبودار پیپ۔ یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کے موافق۔ بے شک یہ امید نہیں رکھتے تھے حساب کی، اور جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو جھوٹ جیسا، اور ہر چیز کو ہم نے محفوظ کر رکھا ہے لکھ کر۔ تو اب مزہ چکھو، بس ہرگز نہیں ہم بڑھاتے جائیں گے تم پر مگر عذاب ہی۔ بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے، باغ اور انگور اور بھرپور جوان ہم عمر عورتیں، اور جام شراب کے چھلکتے ہوئے، نہ سنیں گے وہاں بیہودہ بات اور نہ جھوٹ، صلہ تمہارے رب کی طرف سے انعام حساب کے مطابق۔ رب آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے بڑا مہربان ہے، نہیں اختیار ہوگا ان کو اس سے بات کرنے کا۔ جس دن کھڑے ہوں گے جبرائیل اور فرشتے صف باندھ کر، تو نہ بول سکیں گے مگر جس کو اجازت بخشے رحمان، اور وہ کہے بات بھی درست ہی۔ یہ دن برحق ہے، بس جو شخص چاہے بنا لے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ۔ بے شک ہم نے آگاہ کر دیا ہے تم کو عذاب سے جو عنقریب آنے والا ہے، جس دن دیکھ لے گا ہر شخص وہ جو آگے بھیجا ہوگا اس کے ہاتھوں نے، اور کہے گا کافر کہ کاش میں ہوتا مٹی۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وسید المرسلین واصحاب اجمعین۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے، خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم جس مقصد کے لیے اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود یہاں جمع ہوئے ہیں، اس کو کامیابی عطا کرے، اس کو قبول کرے، ہمارے وقت میں اور علم میں برکت عطا کرے، اور ہمیں اس پر عمل کرنے والا اور دوسروں تک پہنچانے والا بنائے، اور اس کو ہمارے حق میں اور ہمارے والدین اور گھر والوں کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج کا ہمارا موضوع ہوگا انسان کی زندگی کا مقصد، the purpose of our life۔ ہماری اس زندگی کا مقصد کیا ہے؟ پرپز کیا ہے؟
क्या आपने कभी सोचा है کہ ہم کون ہیں؟ ہم کیوں اس دنیا میں آئے؟ کیا ہم خود بخود اس دنیا میں آ گئے یا پھر لائے گئے ہیں؟ ہم کون ہیں اور کہاں سے آ رہے ہیں؟ کیا انسان ہمیش سے اس دنیا میں ہے؟ کیا یہ ہمیش اس دنیا میں رہنے والا ہے؟ ہم کہاں سے آ رہے ہیں اور ہمیں کہاں جانا ہے؟ مرنے کے بعد ہمارا کیا ہوتا ہے اور ہم اس کے بعد کہاں جاتے ہیں؟ اس طرح کے سوالات کا دماغ میں آنا ایک فطری یا نیچرل بات ہے، اور ہم میں سے اور ہر ایک کو ایسے سوالات آنے بھی چاہیے، کیونکہ سوالات سے ہی انسان میں کشمکش پیدا ہوتی ہے، بیداری اور بے چینی پیدا ہوتی ہے، اور وہ جوابات تلاش کرنے کے لیے جد و جہد کرتا ہے۔ ان سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کے لیے، اور یہ پہلی سیڑھی ہوتی ہے جاننے یا کچھ حاصل کرنے کے سفر میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارے ان سوالات کے جوابات کہاں ملیں گے؟ کیا ان سوالات کے جوابات ہیں بھی؟ جب ہم اپنے کالج اور یونیورسٹی میں تھے تو ہمیں ڈارون کی تھیوری، دا تھیوری آف ایولیوشن پڑھائی جاتی تھی بائیولوجی میں، اور یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں بلکہ لیٹ 90s کی بات ہے، 1995 اور 2000 کے درمیان میں۔ چارلس ڈارون جو کہ فادر آف ایولیوشن ہے، اس کا ماننا تھا کہ اس دنیا کے تمام جاندار اور غیر جاندار ایک ہی چیز سے بنے ہیں اور بنتے آ رہے ہیں، یعنی کہ تمام لیونگ اور نان لیونگ تھنگس ڈسینڈ ہوئے ہیں ایک کامن اینسسٹر سے۔ سب کے سب جاندار اور جانور، مچھلیاں، پرندے، چرندے، پیڑ پودے، انسان اور تمام کی تمام مخلوق۔ اور ڈارون کا ماننا تھا کہ سارے جاندار غیر جاندار سے پیدا ہوئے ہیں، یعنی پہلے وہ کچھ تھے، پھر کچھ سے کچھ بنے، پھر ایک شکل تھی، ایک عرصے کے بعد کچھ تبدیلیاں آئیں اور چینجز ہوئے، اور اس طرح آج اور کچھ اور ہیں۔ ڈارون کے مطابق انسانوں کے اینسسٹرز ایپس اور منکیز ہیں۔ اس کے مطابق پہلے زندگی نہیں تھی، پھر کچھ ہلچل ہوئی اور چند سیلز سے زندگی وجود میں آئی، پھر وہ سیلز بڑھتے بڑھتے ایک انٹائرلی ڈیفرنٹ آرگینزم بنے، پھر چھوٹے جانور سے بڑے جانور بنے، اور یہ سب خود بخود بن گئے کسی بنانے والے کے بغیر۔ تمام چیزیں جو بھی دنیا میں ہیں خود بخود وجود میں آ گئے، اور ایک شکل سے دوسری شکل میں کنٹینیوس چینج ہو رہے ہیں۔ کوئی خالق نہیں، کوئی کریٹر نہیں، حالانکہ یہ تھیوری کو اب سائنس نے غلط تسلیم کر لیا ہے۔ انسائکلوپیڈیا آف اگنورینس میں کئی سائنٹسٹ نے اس تھیوری کے خلاف اپنے پوائنٹ آف ویوز رکھے ہیں، الحمدللہ، لیکن مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ 2000 ٹل دا ایئر 2000 تک اس سے کچھ عرصے بعد تک بھی یہ تھیوری ہمیں پڑھائی جاتی رہی، اور یہ ہمارے سلیبس، یہ چیپٹر ہمارے سلیبس کا حصہ رہا، یعنی چند سال قبل تک بھی انسان گمراہ ہوتا رہا اور وہ بے وقوف بنتا رہا۔ فرض کیجئے اگر ہم ایک لمحے بھر کے لیے ڈارون کی تھیوری کو سچ مان لیتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے کہ کوئی کریٹر نہیں اور سب چیزیں جاندار ہو یا غیر جاندار خود بخود وجود میں آ رہی ہیں۔ یہاں میں انشاءاللہ آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھاتی ہوں۔ آپ کوئی ایک سمپل سی انسان کی بنائی ہوئی کوئی ایک چیز لے لیں، کوئی انسان یا جاندار تو بہت دور کی بات، ایک چھوٹی سی چیز جیسے 4 پہیوں والی گاڑی نہیں بلکہ ٹھیلا لے لیں 4 پہیوں والا، جس پر غریب اپنا سامان لاد کر بیچتا ہے۔
کیا آپ مان سکتے ہیں اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ وہ کہیں جا رہا تھا اور راستے میں وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک درخت میں کچھ ہلچل ہوئی، پھر آوازیں آنے لگی، پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے اس درخت میں اپنے آپ لکڑی کٹنے لگی اور اپنے آپ یہ لکڑیاں تختوں کی شکل اختیار کرنے لگیں، اپنے آپ وہ سارے تختے جمع ہوئے اور جڑ گئے، اور اتنے میں وہ کیا دیکھتا ہے کہ کہیں سے 4 ٹائرز اڑتے ہوئے آئے اور ان تختوں کے نیچے فکس ہو گئے اپنے آپ، اور یہ ایک ٹیلا بن کر تیار ہو گیا۔ کیا آپ اس شخص کا یقین کر لو گے؟ نہیں نا، آپ تو اس کا یقین کرنا تو دور، اس کا مذاق بنائیں گے اور کہیں گے کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے اور اس کو علاج کی ضرورت ہے۔ آپ اسے بیمار قرار دو گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایسا ناممکن ہے اور کوئی بھی چیز کسی بنانے والے کے بغیر خود بخود بن نہیں سکتی، اور ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز کا بنانے والا بھی ہوتا ہے اور وہ کسی نہ کسی مقصد سے ہی بنائی جاتی ہے۔ جب ایک معمولی سے ٹھیلے کی یہ حیثیت نہیں کہ وہ اپنے آپ بن کر تیار ہو جائے اور استعمال کے لائق بن جائے، تو ذرا سوچیں کہ اتنی بڑی دنیا کیا اپنے آپ وجود میں آ سکتی ہے؟ انسان اور جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے وہ خود بخود وجود میں آ سکتا ہے۔ اپنے آپ تمام جانداروں کا پیدا ہونا، بڑھنا، سب اپنے آپ بغیر کسی پلاننگ یا پرپس کے۔ کیا آپ نے اس دنیا کو کبھی غور سے دیکھا ہے؟ ویسے تو ہم سب روز ہی دیکھتے ہیں۔ اس طرح کا دیکھنا نہیں، میں اس طرح کے دیکھنے کی بات کر رہی ہوں جس میں تعجب ہو، غور و فکر ہو کہ یہ کیسی عظیم الشان دنیا ہے، کیسے یہ بلند آسمان ہمارے سروں پر بغیر کسی ستونوں یا پلرز کے کھڑائے گئے ہیں، یہ کس کاریگر کی کاریگری ہے کہ وہ کبھی ہمارے سروں پر نہیں گرا۔ اگر کوئی ایک بڑی عمارت بغیر ستونوں کے بنی ہو تو ہم اس کو ایک عجوبہ، ایک ونڈر مانتے ہیں اور اسے دیکھنے کے لیے بے قرار ہو جاتے ہیں۔ کس طرح بغیر ستونوں والے آسمان ہمارے سروں پر بلند کیا گیا ہے، کس طرح ہمارے پیروں تلے چل پھرنے کے لیے کسی نے زمین ہموار کی ہے، کس طرح ہرے بھرے درخت اور پیڑ پودے ہمیں لگاتار آکسیجن اور غذا دونوں مسلسل سپلائی کر رہے ہیں، دنیا کے ہر ایک جاندار کے لیے۔ یہ آسمان چھوتے پہاڑ، یہ جھرنے، نہریں، سمندر، یہ چاند، سورج، ستارے، یہ طرح طرح کے جانور، یہ انواع قسم کے پھل اور میوے، بغیر کسی نقص یا درار کے اس دنیا کو کس نے ایکوریٹ پلاننگ سے بنایا، سجایا، سنوارا، اور اس میں انسان کی ضرورت کی ہر چیز رکھ دی، اور لاتعداد انسانوں اور جانداروں کو سب پرفیکٹ ایک جیسا بنایا۔ کہ یہ سب محض ایک اتفاق ہے؟ اتنے سارے جانداروں اور غیر جاندار چیزوں کا ایک زمین پر بغیر کسی مقصد کے جمع ہو جانا، اس دنیا کے بارے میں سوچ کر اور جان کر ہماری حیرت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے ہماری اس کائنات کے برعکس جس کا ہماری دنیا حصہ ہے؟ اس کا سمجھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم یہ جانیں گے اور سمجھیں گے تو ہمیں انشاءاللہ ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ دنیا جس کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا، مر مٹتا ہے اس کی خاطر، تو اس کے مر مٹنے والی چیز کی کیا حیثیت، کیا پوزیشن ہے اس کائنات کے مقابلے میں، اور ہم انسانوں کی کیا حیثیت ہے اس کے مقابلے میں جو غرور اور تکبر میں اپنے آپ کو فنا کرنے پر تلے ہیں۔ ہمارے نظام شمسی یعنی سولار سسٹم میں 8 سیارے ہیں یعنی پلانٹس، جو کہ ایک ستارے یعنی سن کے اطراف گھوم رہے ہیں۔ یہ کبھی گھومتے اپنا راستہ نہیں بھولتے اور نہ ہی اپنا راستہ تبدیل کرتے ہیں، بلکہ ایک مقرر کردہ راستے پر یعنی ایک پرٹیکولر آربٹ میں گھوم رہے ہیں۔ مرکیوری سے نیپچون تک سارے پلانٹس، اور ان پلانٹس میں کئی پلانٹس ایسے ہیں جو ہماری زمین سے بہت زیادہ بڑے ہیں سائز میں۔ ہماری زمین کا سرکمفرنس
सर्कमफ्रेंस यानी अगर आप किसी चीज़ के अतराफ घूमना शुरू करो तो जिस जगह से आपने घूमना शुरू किया है, घूमते घूमते उस जगह को वापस आने में जितना फासला आपने तय किया है, ये सर्कमफ्रेंस कहलाता है। तो हमारी ज़मीन का सर्कमफ्रेंस तकरीबन 40,000 किलोमीटर्स है रफली। जुपिटर जो कि हमारी ज़मीन की तरह एक प्लैनेट है, इसमें हमारी ज़मीन जैसी तकरीबन 1300 ज़मीनें, 1300 ज़मीनें समा सकती हैं। तो ज़रा गौर करें कि जुपिटर हमारी ज़मीन से कितना बड़ा है। ताज्जुब होता है ना। तो सोचें, सूरज जिसके इर्द गिर्द जो हमारी ज़मीन घूम रही है, इसका कोई अंदाज़ा है कि ये कितना बड़ा है हमारी ज़मीन से? तकरीबन 1.3 मिलियन टाइम्स बड़ा है हमारी ज़मीन से। यानी सूरज में 1.3 मिलियन हमारी ज़मीन जैसी ज़मीनें समा सकती हैं। और हमारा सोलर सिस्टम का सर्कमफ्रेंस 287.46 बिलियन किलोमीटर है। ये सिर्फ हमारा एक सोलर सिस्टम का सर्कमफ्रेंस है। हमारे सोलर सिस्टम जैसे तकरीबन 500 सोलर सिस्टम से हमारी गैलेक्सी बनी है। साइंटिस्ट्स का अंदाज़ा है कि हमारे गैलेक्सी में हज़ारों सोलर सिस्टम्स हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 500 डिस्कवर हुए हैं। और हमारी गैलेक्सी का नाम, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है, वो मिल्की वे गैलेक्सी कहलाता है। और ये इस तरह की एक ही गैलेक्सी नहीं, बल्कि हज़ारों गैलेक्सीज हैं जो छोटी और बड़ी दोनों तरह की होती हैं। और इस तरह की सैकड़ों गैलेक्सीज मिलकर एक लोकल गैलेक्सी ग्रुप बनती है। बात यहीं ख़त्म नहीं होती और ना ही यहाँ हमारी कायनात ख़त्म होती है। सैकड़ों लोकल गैलेक्सी ग्रुप्स मिलकर एक सुपर क्लस्टर बनता है और फिर कई सुपर क्लस्टर्स मिलकर एक लोकल सुपर क्लस्टर बनता है। ऐसे कई लोकल सुपर क्लस्टर्स से यूनिवर्स बनती है। बात यहाँ भी ख़त्म नहीं होती। अब साइंटिस्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि इन्होंने पैरेलल यूनिवर्स भी डिस्कवर कर लिए हैं। अब ज़रा गौर करें कि हमारी दुनिया जो इतनी बड़ी है, अज़ीमुश्शान है, और इंसान इस ही को सब कुछ समझता है और इसको हासिल करके फूले नहीं समाता, इसकी क्या हैसियत है इस कायनात के मुकाबले में? जानते हैं, शायद ही ये दुनिया जिसमें हम रहते हैं एक तिनके के बराबर है इस कायनात के मुकाबले में, या इससे भी कम। आज साइंस ये कहती है कि हमारी मिट्टी में इतने ज़र्रात, इतने पार्टिकल्स नहीं हैं जितने आसमान में सितारे हैं। हमारी ज़मीन की हैसियत इस कायनात के बरक्स एक तिनके से भी कमतर है। अब ज़रा सोचें कि अगर हमारी ज़मीन ही की कोई हैसियत नहीं, इतनी छोटी सी चीज़ है इस कायनात के मुकाबले में, तो हम इंसानों की क्या हैसियत है? हम क्या चीज़ हैं? हमारी बिसात ही क्या है? इस पर यह गुरूर इंसान को कि वो इस अजीम रब की बगावत पर उतर आया है। और वो रब भी कैसा रब है, कितना अजीम। अगर आप इस कायनात की तख्लीक पर गौर करेंगे तो आपको शायद इसका अंदाज़ा होगा कि वो मालिक कायनात जिसकी तख्लीक इतनी हैरत अंगेज़ है, तो वो किन किन सिफ़ात का मालिक होगा और हम कितने कमतर और अदना हैं इसके आगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ईमान वाले हैं और हम सब जानते हैं कि हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा राज़िक़ और हमारा मालिक हकीकी अल्लाह ताला है। इस हमारे रब ने इस दुनिया की तख्लीक की है। अल्लाह रहमान और रहीम ने इस दुनिया को और तमाम इंसानों और जानदार और गैर जानदारों को पैदा किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम ये कैसे जानें कि ये दुनिया कैसे पैदा हुई और इंसान इस दुनिया में कहाँ से आया? इसका जवाब हमें कुरान हकीम में मिलता है। अल्लाह ताला सूरह फुस्सिलत आयत 11 में फरमाता है,
ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها ولأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا، تو اس نے افے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں آؤ، خواہ خوشی سے خواہ ناخوشی سے. انہوں نے یعنی آسمان اور زمین نے کہا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں. مفسرین اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو حکم دیا میرے حکم کی اطاعت کرو، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم حاضر ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو حکم دیا کہ وہ سورج چاند ستارے نکالے اور زمین کو کہا کہ نہریں جاری کر دے اور پھل نکالے. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ایک اور جگہ فرماتا ہے، سورہ انبیاء آیت 30 میں، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون. کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے جدا جدا کر دیا، اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائیں، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ یعنی آسمان اور زمین ابتدا میں باہم ملے ہوئے تھے اور ایک دوسرے سے چپکے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دوسرے سے الگ کیا، آسمانوں کو اوپر کر دیا جس سے بارش برستی ہے، اور زمین کو اپنی جگہ پر رہنے دیا اور وہ پیداوار کے قابل ہو گئی. یہ تھا آسمان، زمین اور کائنات کی پیدائش کے بارے میں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائیں. آج سائنس اس بات پر مہر لگا چکی ہے اور یہ ثابت کر چکی ہے کہ ہر جاندار اینیمل ہو یا پلانٹ، ان کے سیلز میں تقریباً 70% پانی ہوتا ہے، جسے سائنس کی اصطلاح میں سائٹوپلازم کہتے ہیں. چاہے انسان ہو، جانور ہو یا نباتات، سارے کے سارے ایسے ہی بلینز اینڈ بلینز آف سیلز کا مجموعہ ہوتے ہیں. ڈاکٹر الفریڈ کارنر جو دنیا کے مشہور جیولوجسٹ میں سے ایک ہیں اور جو کہ ایک پروفیسر ہیں جیولوجی کے اور چیئرمین ہیں ڈپارٹمنٹ آف جیو سائنسز جوہانس گلوٹنبرگ یونیورسٹی جرمنی کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات ناممکن ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ایک امی تھے، یعنی پڑھنا لکھنا بالکل نہیں جانتے تھے، آپ کو ان جدید لیٹسٹ چیزوں کے بارے میں یعنی کہ لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس کے بارے میں 1400 سال پہلے معلوم ہونا ناممکن ہے، جو آج ہمیں چند سال پہلے معلوم ہوئی ہیں. اور معلوم بھی کیسے ہوئی؟ the most complicated and advanced technological methods سے. ڈاکٹر الفریڈ کا کہنا تھا کہ جس شخص کو نیوکلیئر فزکس کے بارے میں کچھ نہیں پتا، اس کا 1400 سال پہلے خود سے اپنے آپ سے کچھ بھی کہنا ناممکن ہے. یہ تو صرف ایک چھوٹا سا پروف تھا قرآن کی صداقت پر کہ یہ براہ راست ڈائریکٹ اس رب کائنات کی طرف سے ہے. یہ اس مالک حقیقی کا کلام ہے جس نے اس دنیا اور اس کائنات کی تخلیق کی ہے. ایسے سینکڑوں فیکٹس اس کتاب میں ایسی ہیں کہ آج سائنس انجانے میں خود اس کی گواہی دے رہی ہے. یہی تو اس کتاب کا معجزہ ہے. ہر دور میں اس کے نئے نئے فیکٹس سامنے آتے جائیں گے. اس کے حقائق کبھی ختم نہیں ہونے والے ہیں. ہر دور میں اس کے نئے نئے پر اسرار حقائق سامنے آتے جائیں گے. علماء اس کی تفسیر کرتے رہیں گے. کبھی کوئی مفسر یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اس نے اس کی مکمل تفسیر بیان کر دی یا اس کا حق ادا کر دیا. قرآن حکیم ایک ایسی جامع کتاب ہے جس کا کوئی مقابلہ، کوئی جواب نہیں، نہ تھا، نہ ہے اور نہ کبھی ہوگا. یہ ایک معجزہ ہے جیسے یہ معجزات 1400 سال پہلے تھی.
اس ہی طرح یہ قیامت تک معجزہ رہے گی۔ اس کا معجزہ اور اس کا اعجاز ایسے ایسے طریقوں سے ظاہر ہوتا رہے گا جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ اب ہم ہمارے اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اور انسان کو کیوں پیدا کیا، ان دونوں کو بنانے کے پیچھے اس کا کیا مقصد تھا۔ اس کا ذکر ہمیں قرآن حکیم میں ملتا ہے۔ وہ ہمارا رب اپنی کتاب میں انسانوں کی پیدائش کا واقعہ خود بیان کرتا ہے۔ سورہ البقرہ آیت 30 میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالَ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے شخص کو پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ملائکہ یعنی کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں جن کا مسکن آسمان ہے، جو آسمان میں رہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اس کی تسبیح اور حمد و ثنا میں مصروف رہتے ہیں اور اس کے کسی حکم کی سرتابی یا نافرمانی نہیں کرتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے اس زمین پر بسانا چاہا تو فرشتوں نے اعتراض کیا۔ ان کا یہ اعتراض کسی حسد کی بنا پر نہیں تھا۔ ہم یہاں یہ ہرگز نہ سوچیں کہ فرشتے انسان سے حسد کرتے تھے، بلکہ ان کا یہ جاننے کے لیے تھا کہ اس کی پیدائش کے پیچھے کیا حقیقت اور حکمت ہے، جبکہ انسانوں میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جو فساد پھیلائیں گے اور خون ریزی کریں گے۔ اگر ان کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے تو اس کام کے لیے وہ موجود تھے، فرشتے موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا میں وہ مصلحت جانتا ہوں جس کی بنا پر ان ذکر کردہ برائیوں کے باوجود میں اسے پیدا کر رہا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کی۔ اس کی تخلیق کیسے کی اس کا ذکر بھی ہمیں قرآن حکیم میں ملتا ہے۔ انسان کی تخلیق کا ذکر ہمیں قرآن میں 1-2 جگہ نہیں بلکہ الگ الگ جگہوں پر ملتا ہے، کئی جگہوں پر۔ سورہ انعام، سورہ ہجر اور سورہ الرحمن میں۔ سورہ انعام میں ارشاد باری ہے هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک وقت مقرر کر دیا اور ایک مدت اس کے ہاں اور مقرر ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور یہ پیدا کرنا ایک مقرر وقت کے لیے ہے۔ یہ مٹی کیسی مٹی تھی اس کا ذکر ہمیں قرآن میں سورہ ہجر میں ہی ملتا ہے، آیت 26، 28 اور 33 میں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا۔ اس کے لیے قرآن میں صلصال من حماء مسنون کے الفاظ آتے ہیں۔ سورہ الرحمن میں صلصال کالفخار کے الفاظ ملتے ہیں، یعنی انسان کو آواز دینے والی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری کی طرح تھی۔ غرض ان آیات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اور انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جن کا پہلے مٹی سے پتلا بنایا گیا اور پھر اس میں اللہ نے روح پھونکی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں یعنی لیفٹ پسلی سے
हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में रूह फूंकने का जिक्र भी हमें सूरह हिज्र की आयत 29 में मिलता है। इस आयत से हमें पता चलता है कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में अपनी रूह फूंकी। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो सबसे पहले इन्हें इल्म दिया। सुभान अल्लाह। इससे हमें इल्म की अहमियत, क़द्र व क़ीमत का अंदाज़ा होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा करते ही इसको इल्म अता किया, जैसा कि इरशाद बारी है सूरह बक़रा आयत 31 में, वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिक़ीन। और अल्लाह ने आदम को तमाम नाम सिखाकर इन चीज़ों को फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया कि अगर तुम सच्चे हो तो इन चीज़ों के नाम बताओ। यानी अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और इनको इल्म दिया, जैसा कि अल्लाह फरमाता है वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा। इसने आदम को तमाम नाम सिखा दिए। तमाम नाम से मुराद क्या है? मुफस्सिरीन इसके बयान में लिखते हैं कि इससे मुराद अशिया और उनकी खुसूसियात का इल्म दिया गया। अशिया यानी चीज़ें जो भी ज़मीन में पाई जाती हैं, यानी मैटर। अशिया की 3 किस्में होती हैं, यानी मैटर की 3 किस्में होती हैं। हम सब स्कूल लेवल से ही ये पढ़ते आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम जानते हैं कि मैटर 3 तरह का होता है। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और खुसूसियात यानी स्पेसिफिकेशंस, यानी अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अशिया यानी मैटर और खुसूसियात यानी स्पेसिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन का इल्म दिया था। जो हम साइंस में पढ़ते हैं वो क्या है? आज जो हम साइंस में पढ़ते हैं वो क्या है? साइंस भी यही है ना, अशिया और उनकी खुसूसियात का इल्म। यानी साइंस का डेफिनेशन क्या है? मैटर एंड इट्स आइडेंटिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। यही इल्म तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया था। ये बहस इस्लाम की नशत सानिया और कुरान, साइंस और मुसलमान में बड़े अच्छे और बेहतरीन अंदाज में की गई है। इस मौजू में आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ थोड़ी देर रुक कर आपको गौर करने की दावत देना चाहती हूँ, क्योंकि क़िस्से आदम में या आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के इस पूरे वाक़ये में हमें क्या सबक मिलता है, क्या इबरत मिलती है। पहला ये कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा होते ही पहली चीज़ जो दी थी वो इल्म था। वो इल्म था, इससे इल्म की अहमियत का पता चलता है। दूसरा यह कि अगर हमें इस ज़माने में, इस ज़मीन में खलीफा या जानशीन बनकर रहना है तो हमें इल्म आदम या इल्मुल अस्मा में आगे आना होगा। इस इल्म में बरतरी हासिल करनी होगी। जो कौम या जो मिल्लत इस इल्म में माहर बनेगी और इस ज़मीन में खलीफा बनकर रहेगी और हुकूमत करेगी, और जो कौम इसमें पीछे हो जाएगी वो दूसरों के दस्ते नगर बन जाएगी और ग़ुलाम बन जाएगी। और आज इस चीज़ का मुशाहिदा हम बखूबी कर रहे हैं। यहाँ से हम फिर अल्लाह ताला और फरिश्तों की गुफ्तगू की ओर चलते हैं। सूरह बक़रा आयत 31 की ओर। अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक़ की और इन्हें इल्म दे दिया तो फिर इन चीज़ों या अशिया को जिनका इल्म आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया था, फरिश्तों के आगे पेश किया और फरमाया कि अगर तुम सच्चे हो तो इन चीज़ों के नाम बताओ, जैसा कि अगली आयत में ही इसका ज़िक्र है। फरिश्ते कहते हैं, आय अल्लाह तेरी ज़ात पाक है, हमें तो सिर्फ इतना ही इल्म है जितना तूने हमें सिखाया है। पूरे इल्म हिकमत वाला तो तू ही है। फरिश्तों का ये कहना कि या रब हमें तो सिर्फ इतना ही इल्म है जितना तूने हमें सिखाया या दिया है, इससे हमारे एक गलत अक़ीदे की तरदीद होती है।
بہت سے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یا پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ فرشتوں کو بھی غیب کا علم ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ غلط عقیدہ ہے۔ اللہ نے جس کو جتنا علم دیا ہے اس کو صرف اتنا ہی معلوم ہوتا ہے۔ مکمل اور پورے علم و حکمت والی ذات تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگلی آیت میں اس کا ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ تو انہوں نے سب کچھ بتا دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر 2 چیزیں ظاہر کی، ایک یہ کہ انسان کو پیدا کرنے کی حکمت، اور دوسرا دنیا کا نظام چلانے کے لیے علم کی اہمیت اور فضیلت۔ پھر جب آدم علیہ السلام نے ان اشیاء کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کا سجدہ کرے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ علمی فضیلت کی بنا پر آدم علیہ السلام کو علم فوقیت اور برتری کی وجہ سے فرشتوں سے کہا کہ وہ احتراماً آدم علیہ السلام کا سجدہ کرے، اور فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی فوراً تعمیل کرتے تھے اور مسلسل اس کی عبادت اور حمد و ثنا میں مصروف رہتے تھے، جن سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوتی تھی، ان فرشتوں کو آدم کے علم کی وجہ سے حکم ہوا کہ وہ ان کا سجدہ کرے۔ یہاں ہمیں ایک بات یاد رکھنا نہایت ضروری ہے، بے حد ضروری ہے ہمارے لیے۔ اس سجدے کا حکم جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دیا تھا یہ بطور تعظیم تھا، عبادت کے طور پر نہیں تھا، اور یہ چونکہ اللہ کا حکم تھا اس لیے اس کے وجوب میں کوئی شک نہیں تھا۔ لیکن شریعت محمدیہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی ہے اس میں تعظیماً بھی کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ سجدے کے لائق تو صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا سجدہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فوراً سجدے میں گر پڑے، وہ تھے ہی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے سجدے سے انکار کیا۔ یہ ابلیس کون تھا؟ یہ جنت میں کیوں تھا فرشتوں کے ساتھ؟ کیا یہ بھی فرشتہ تھا؟ جی نہیں، ابلیس فرشتہ نہیں تھا بلکہ وہ ایک جن تھا۔ جس طرح فرشتے اور انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اسی طرح جنات بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، انسان کو مٹی سے، اور انسانوں کی تخلیق سے کئی سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جنات کو آگ سے پیدا کیا۔ جن کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ جن کے معنی ہیں چھپا ہوا یا پوشیدہ۔ بعض محققین اور تاریخ دان لکھتے ہیں کہ جنات کو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال قبل پیدا کیا گیا تھا۔ سورہ ہجر آیت 26 اور 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاءٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ۔ یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ سورہ رحمان آیت 15 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنات آگ کے شعلے سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ابلیس جنوں کا سردار تھا، وہ بہت زیادہ علم رکھنے والا اور بہت زیادہ عبادت گزار تھا۔ اپنے علم اور عبادت کی وجہ سے وہ بہت مقبول تھا اور اسے فرشتوں کا ساتھ حاصل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا
تو ساتھ ساتھ ابلیس کو بھی حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کا سجدہ کرے، تو اس نے حسد اور تکبر کی بنا پر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے گناہ جس کا ارتکاب ہوا وہ کیا تھا؟ حسد اور تکبر۔ حسد اور تکبر وہ گناہ ہیں جن کا ارتکاب سب سے پہلے کیا گیا اور اس کا مرتکب ابلیس تھا۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ گناہ کتنے عام ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس نے تکبر کیوں کیا؟ اس کا جواب ہمیں سورہ ہجر اور سورہ اعراف میں ملتا ہے۔ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، تجھے کس بات نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ کہنے لگا، میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو آپ نے خاک سے پیدا کیا۔ ابلیس کی سجدے سے انکار کی وجہ کیا تھی؟ آدم علیہ السلام کا خاکی اور بشر ہونا۔ انسان کو مٹی سے پیدا کرنے کی وجہ سے اس کو حقیر اور کمتر سمجھنا یہ ابلیس کا فلسفہ تھا۔ شیطان کا یہ عذر بدترین گناہ تھا۔ ایک تو اس نے اپنے آپ کو افضل سمجھنا اور یہ سوچنا کہ افضل ترین مخلوق کو کمتر مخلوق کی تعظیم کا حکم نہیں دیا جا سکتا، غلط تھا۔ اس لیے کہ اصل چیز تو اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں افضل اور غیر افضل کی بحث اللہ تعالیٰ کی سرتابی ہے۔ اس کی سرتابی اور غرور اور تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو آسمان سے اتر، تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ تو آسمان میں رہ کر تکبر کرے، سو نکل، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ سورہ اعراف آیت 13۔ غور کرنے والی بات ہے، ابلیس جسے علم اور عبادت کی وجہ سے مقرب ترین ملائکہ کا ساتھ حاصل تھا، اسے اس کی سرتابی اور غرور اور تکبر کی وجہ سے ذلیل و خوار کر کے جنت سے نکالا گیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی اپنی عبادات اور نیکیوں پر فخر اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، دوسروں کو کبھی حقیر اور اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، اپنے علم اور اعمال پر کبھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ آج کے مسلمان کو ضرورت ہے آئینہ دیکھنے کی اور اپنے آپ کو جج کرنے کی، کیونکہ یہ بیماری آج کل بہت عام ہے۔ ہمیں ہمارے عبادات پر، نیکیوں پر، علم پر، خاندانوں پر اور پتہ نہیں کن کن چیزوں پر گھمنڈ ہوتا ہے، اور دوسروں کو ہم کچھ نہیں سمجھتے، حقیر اور کمتر سمجھتے ہیں۔ ہم سب سے بڑھ کر ابلیس کے پاس علم تھا، اس کے پاس کیا کچھ نہیں تھا، لیکن اس کے گھمنڈ نے اس کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اس سارے واقعے سے ایک بات جو صاف صاف ظاہر ہو رہی ہے وہ یہ کہ شیطان انسان کا پہلے دن سے دشمن ہے، اور اس کی دشمنی کی وجہ بھی صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس پر فوقیت دی، اور وہ سمجھتا ہے کہ انسان کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے ذلیل و خوار کر کے نکالا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی، اللہ تعالیٰ سے وقت مانگا اور کہا کہ مجھ کو قیامت کے دن تک مہلت دیجیے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو مہلت دے دی۔ اب شیطان نے مہلت کیوں مانگی اللہ تعالیٰ سے؟ کیونکہ وہ بنی آدم سے بدلہ لینا چاہتا تھا، اس کو گمراہ کر کے، اس کو سیدھے راستے اور نیکیوں کے راستے سے بھٹکا کر۔
سورہ آراف کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہا جب اس کو قیامت تک کی مہلت دے دی گئی. اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہا جب اس کو قیامت تک کی مہلت دے دی گئی؟ تو اس نے کہا چونکہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا ہے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ بیٹھوں گا، پھر ان پر حملہ کر دوں گا، ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی اور ان کی دائیں جانب سے بھی اور ان کی بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا. جو شخص ان میں سے تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سب سے جہنم بھر دوں گا. آپ نے پہلی آیت میں شیطان کے اس سٹیٹمنٹ پر غور کیا کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہا؟ چونکہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا، آپ نے مجھ کو گمراہ کیا ہے، یعنی اس سب کا وہ اللہ تعالیٰ کو ذمہ دار قرار دیتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ پر الزام لگاتا ہے کہ چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کرنا چاہا اس لیے میں گمراہ ہوا. آج ہم میں سے بھی اکثر لوگ یہ جملہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو میں یہ نہ کرتا، اگر اللہ چاہتا تو میں وہ نہ کرتی. یہ سب اللہ کے چاہنے سے ہی ہو رہا ہے. جب ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہی ہوتی ہے تو ہمارا یہ کرنے میں بھی اللہ ہی کی مرضی ہے. خبردار ہو جائیں اور جان لیں کہ اس جملے کی پیدائش انسان کے اس دشمن سے ہی ہوئی تھی، اور مشرکین بھی اللہ تعالیٰ پر کچھ ایسے ہی الزام لگایا کرتے تھے. شیطان نے قسم کھا کر اللہ رب العزت کو چیلنج کیا تھا کہ وہ بنی آدم کے ہر راستے پر گھات لگا کر بیٹھے گا، چاہے وہ خیر کا ہو یا شر کا. خیر سے ان کو روکوں گا اور شر کو ان کے نظروں میں پسندیدہ بنا کر ان کو اختیار کرنے کی ترغیب دوں گا. اور اس نے یہ بھی چیلنج کیا کہ وہ ہر طرف سے بنی آدم پر حملہ کرے گا. یہ حملہ کسی ہتھیار سے نہیں بلکہ وسوسوں کے ذریعے. آپ نے شیطان کی جرت دیکھی، وہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بحث و مباحثہ اور حجت بازی کرتا ہے تو سوچیں کہ وہ ہمارا کتنا بڑا دشمن ہے. اس نے پہلے دن سے دشمنی کی انسان سے اور قسم کھا کر ابدی ہمیشہ کا دشمن بن گیا. اسے اس بات کا یقین ہے کہ وہ تو جہنم کی بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا ہی، لیکن بنی آدم کو بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور شیطان نے اپنے یہ گمان فی الوقت سچ کر دکھایا. سورہ سبا آیت 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسَ ظَنَّهُ وَفَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. شیطان نے اپنا گمان سچ کر دکھایا اور مومنوں کے ایک گروہ کو چھوڑ کر سب لوگ اس کے پیچھے لگ گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابلیس نے جو قسم کھا کر بنی آدم کو جو گمراہ کرنے کا چیلنج لیا تھا اس کو پورا کر دکھایا. اس نے سوائے چند لوگوں کے سارے اس کی چالوں کا شکار ہو گئے. اللہ تعالیٰ آگے والی آیت میں یہ بھی فرماتا ہے کہ ان پر یعنی لوگوں پر شیطان کا کوئی زور نہیں تھا، کوئی دباؤ نہیں تھا. اس نے لوگوں کو ہاتھ پکڑ کر کسی کو زبردستی غلط راستے پر نہیں چلایا. وہ صرف لوگوں کو بہکاتا ہے، ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور بری چیزوں کو بھلی اور خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے. اسی لیے احادیث میں شیطان سے پناہ مانگنے کی اور قرآن میں اس کے مکر و فریب سے بچنے کی بڑی تاکیدیں آئی ہیں. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، پھر اس لکیر کی دائیں اور بائیں طرف یعنی کہ رائٹ اور لیفٹ کی طرف بہت ساری لکیریں کھینچی. اس کے بعد فرمایا کہ یہ سیدھی لکیر تو اللہ کی راہ ہے اور دائیں اور بائیں جتنی لکیریں ہیں یہ سب شیطان کی راہیں ہیں. یعنی سیدھی راہ سے بھٹکتے ہی ادھر ادھر بے شمار ٹیڑھے راستے سامنے آ جاتے ہیں. کوئی اللہ کا سیدھا راستہ چھوڑ کر بھٹکتا ہے تو کوئی ایک ٹیڑھا راستہ اختیار کرتا ہے، تو دوسرا کوئی اور تیسرا کوئی اور. یعنی سارے ٹیڑھے راستوں پر شیطان بیٹھا ہے اور لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے.
اللہ تعالی ہم سب کو سیدھا راستہ چننے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اس کے شر سے، اس کے فتنوں سے، اس کی چالوں سے، اس کے فریب اور اس کے وسوسوں سے محفوظ رکھیں. انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے بھی اس موضوع کو جاری رکھیں گے باذن اللہ تعالی، اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ شیطان اپنے مقصد میں کیسے کامیاب ہوا، کس طرح وہ کامیاب ہوا ہمارے ماں باپ کو جنت سے نکالنے میں، وہ کس طرح اپنے فریب میں بنی آدم کو پھانستا ہے، اس سے بچنے کی قرآن اور حدیث میں کیا تاکیدیں آئی ہیں، اور ہماری کامیابی کا راستہ کون سا ہے. آخر میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے سورہ انعام کی یہ آیت رکھنا چاہوں گی جس میں اللہ رب العزت تاکید کرتا ہے سیدھے راستے پر چلنے کی. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. میرا سیدھا راستہ ہے، میرا سیدھا راستہ ہے، تو اس پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی. اس کا تم کو اللہ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو. ربنا جعلنا منہم. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.